ऐसी सूरत हो कि इमरान इसका सुराग ना लगा सके। बारबरा ने कहा, एक और काम हो सकता है कि तुम ये फार्मूला मेरे पास अमानत रख दो, मैं इसे अपने लॉकर में रख देता हूँ। अगर फर्ज किया कि इमरान कैथराइन या मार्लेन तक पहुंच जाता है और फिर उसे फार्मूला नहीं मिलेगा, तो उसका शक तुमसे ज्यादा किस पर जा सकता है। लेकिन जब तुम्हारे लॉकर से इसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो लाजमन मायूस हो जाएगा, लेकिन मुझ पर तो उसका ख्याल भी नहीं जा सकता। एंड्रयू ने कहा, ओ नहीं एंड्रयू, वो इंतहाई खतरनाक आदमी है। अगर उसे तुम पर मामूली सा भी शक पड़ गया तो वो एक लम्हे में तुमसे सब कुछ उगलवा लेगा। जबकि मेरे बारे में उसे यकीन हो चुका है कि मेरे पास फार्मूला नहीं है और ना ही कैथराइन या मार्ले ने फार्मूला मुझे दिया है, इसलिए उसे मुझ पर किसी तरह भी शक नहीं पड़ सकता। बारबरा ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इमरान मुझसे उगलवा लेगा, यही कह रही हो तुम? एंड्रियो ने गसीले लहजे में कहा। तो बारबरा बेख्तियार हंस पड़ी। गुस्सा खाने की जरूरत नहीं है एंड्रियो, जब चीफ उसके हाइफ है और उसने इसकी वजह से फार्मूला मुझे दे दिया है तो उसके मुकाबिल तुम क्या कर सकोगे? बारबरा ने कहा, तो फिर सुनो, अब ये फार्मूला मेरे लिए चैलेंज है। मैं इसे अपनी तहवील में रखूंगा और खुद इमरान को इत्तला दूंगा कि फार्मूला मेरे पास है। फिर मैं देखूंगा कि इमरान और उसके साथी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। एंड्रियो ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा, अरे अरे, ये गदब ना करना। ठीक है, तुम फार्मूला अपनी तहवील में रखो और मुझे भी मत बताओ कि तुमने इसे कहाँ रखा है, लेकिन ये वादा करो कि अगर इमरान किसी भी तरह तुम तक पहुंच जाए तो तुम हरकत में आओगे, वरना नहीं। बारबरा ने प्यार भरे लहजे में कहा, अब मैं तुम्हें तो नाराज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। अब मैं फार्मूले को अपने लॉकर में भी नहीं रखूंगा, बल्कि ऐसी जगह रखूंगा कि शायद मुझे भी खुद इसका इल्म ना हो। एंड्रयू ने कहा। तो बारबरा बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें भी इल्म ना हो? बारबरा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, इस बात को छोड़ो, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। एंड्रयू ने कहा, नहीं, पहले ये तो बताओ कि ये कैसे मुमकिन है, ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए। बारबरा ने कहा, फ्रांस के बहीरा रोम में एक जजीरा है तार्सिका। ये जजीरा बहरी स्मगलरों का मखसूस अड्डा है। यहाँ वैसे तो फ्रांस की ही हुकूमत है, लेकिन वहाँ का असल हाकिम कार्सिका का पुलिस चीफ फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग पर तमाम बहरी स्मगलर मुकम्मल एतमाद करते हैं और उसे अपनी अमानतें देते हैं, और फ्लेमिंग इन अमानतों को इस जजीरे में ऐसी जगह रख देता है कि सवाए फ्लेमिंग की और किसी को भी इस बारे में इल्म नहीं हो सकता। जिन लोगों से इसे छुपाना मकसूद हो वो लाख टकरे मारेंगे, लेकिन किसी भी सूरत इस अमानत तक नहीं पहुंच सकते। जबकि वो फ्लेमिंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जजीरे पर उसकी हुकूमत है। उसके सर के मामूली से इशारे से वो स्मगलर तो एक तरफ पूरी तंजीम का खात्मा हो सकता है। फ्लेमिंग मेरा दोस्त है, मैं फार्मूला उसे भिजवा देता हूँ। उसके बाद ये हकीकत है कि मुझे भी मालूम नहीं होगा कि वो फार्मूला कहाँ गया है। एंड्रियो ने कहा, लेकिन क्या बाद में फार्मूले की वापसी हो जाएगी या नहीं? बारबरा ने कहा। तो एंड्रियो बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ, अलबत्ता फ्लेमिंग दूसरों से तो इमानतें रखने का मुआवजा वसूल करता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करेगा। एंड्रियो ने कहा, और अगर इमरान को मालूम हो गया तो क्या ये फ्लेमिंग उसके आगे ठहर सकेगा? बारबरा ने कहा, तुम वहां कभी गई नहीं, इसलिए तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। इमरान और उसके साथी वहां फ्लेमिंग की मर्जी के बगैर दूसरा सांस भी नहीं ले सकते। एंड्रियो ने कहा, ओके ठीक है, फिर मेरी तरफ से इजाजत है। बारबरा ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। तो एंड्रियो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान अपने साथियों समेत रेनबो क्लब के ऑफिस में मौजूद था। उसके साथ पॉल और कैथराइन भी वहां मौजूद थे। पॉल के चेहरे पर इंतहाई तकलीफ के तासुरात मौजूद थे, क्योंकि इमरान और उसके साथियों के साथ वो और कैथराइन इस मिडवे प्लाजा के इस फ्लैट में गए थे, और फिर पॉल ने इस गटर के अंदर उतरकर मार्लेन की लाश को पहचान लिया था। उसने उसके बाजू के एक कटे हुए टुकड़े पर मौजूद एक पैदाइशी निशान की मदद से इस बात की तस्दीक की थी कि ये मार्लेन की ही लाश है। फिर इस फ्लैट के बारे में उसने अपने तमाम आदमियों से तहकीकात कराई, तो उसे यही बताया गया कि ये फ्लैट किसी मादाम रयान के नाम पर बुक है और वो कभी कभार वहां आती रहती हैं। मादाम रयान की जो आईडीज वहां इंतजामिया के पास मौजूद थी वो यकसर मादाम कैथराइन से मुख्तलिफ थी। इसीलिए पॉल अपने आदमियों को पुलिस से मार्लेन की लाश वापस हासिल करने का कहकर रेनबो क्लब वापस आ गया था। उसके चेहरे पर गम के तासुरात नुमाया थे। इमरान, आई एम सॉरी, तुम गलत नतीजे पर पहुंचे हो। कैथराइन ने मार्लेन को हलाक नहीं किया, किसी और का काम है, और मैं उसे पाताल से भी खींच निकालूंगा। पॉल ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही समझते हो तो मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। इमरान ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तुमने कैथराइन पर जिस पार्किंग बॉय की बात पर शक किया है वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। ये आदत हमारी नहीं है। 40-45% औरतों में मौजूद है। यहाँ की आबो हवा की वजह से औरतें इस बीमारी का बहुत शिकार रहती हैं। उसने जो हुलिया और कदो कामत बताया है वो कैथराइन से यकसर मुख्तलिफ है, और मार्लेन की लाश जिस हालत में मिली है कैथराइन कम अज कम इस हद तक नहीं जा सकती। और आखिरी बात ये कि कैथराइन ने इस फार्मूले का क्या करना था, ये इसकी लाइन ही नहीं है। पॉल ने कहा, क्या मार्लेन की ये लाइन थी? इमरान ने कहा। तो पॉल बेइख्तियार चौंक पड़ा। नहीं, मार्लेन कभी इन चक्रों में नहीं पड़ी। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वाकई मार्लेन के पास फार्मूला होगा, लेकिन उसकी लाश की हालत बता रही है कि वाकई ये इस फार्मूले की वजह से ही मारी गई है, क्योंकि इस फील्ड के लोग ही इस कदर सफाकी से काम ले सकते हैं। पॉल ने
ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں نے مارلین کے لاشعور کو بھی چیک کیا تھا پال، لیکن وہاں سے یہی جواب ملا تھا کہ فارمولا اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو پال بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، تم ایسے علوم میں بھی تو ماہر ہو، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فارمولا مارلین کے پاس تھا؟ پال نے کہا، اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھ سے سوال غلط ہو گیا تھا۔ اس وقت میں نے یہ سوال اس انداز میں پوچھا تھا، اس وقت واقعی فارمولا مارلین کے پاس نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے کسی اور کو دیا ہو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس نے کن انکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ لاکر کا ذکر آتے ہی اس کی زبان پر کیتھرائن بے اختیار چونک پڑی تھی، لیکن اس نے تیزی سے اپنے آپ کو نارمل کر لیا تھا۔ نہیں عمران، لاشعور اس قسم کے دھوکے نہیں دیا کرتا، مارلین کے پاس واقعی فارمولا نہیں ہوگا، وہ کسی اور چکر میں ماری گئی ہے، کاش وہ کیتھرائن سے مل لیتی، پال نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اب مجھے اجازت، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، تم اب میرے مہمان ہو، میری رہائش گاہ پر رہو، پال نے کہا۔ ابھی تو تم نے مارلین کو دفنانا ہے اور اس سلسلے میں مصروف رہو گے، بعد میں ملاقات ہوگی، ویسے تمہاری رہائش گاہ کہاں ہے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اب کیا کرنا ہے؟ صرف دفنانے والی ایجنسی کا پتہ کرنا ہے، سارا کام وہ خود کریں گے، صرف میں اور کیتھرائن اس کی قبر پر پھول رکھ دیں گے، پال نے کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، پھر بھی اس وقت نہیں، بعد میں بات ہوگی، عمران نے کہا، تو پال نے اس بات پہ سر ہلا دیا اور وہ سب اس کے آفس سے باہر آ گئے۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ پال درست کہہ رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا، آؤ، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ کلب سے باہر پارکنگ میں پہنچ گیا جہاں ان کی کار موجود تھی۔ اب میرے خیال میں ہمیں واقعی واپس جانا چاہیے، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تو فارمولے کے بغیر نہیں جا سکتا، ورنہ مجھے تو چیف نے وہ چھوٹا سا چیک بھی نہیں دینا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فارمولا بھی تو تمہیں نہیں مل رہا، نہ جانے اسے آسمان کھا گیا ہے یا زمین، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہ اسے زمین نے کھایا ہے اور نہ ہی آسمان نے، وہ ان دونوں کے درمیان موجود ہے، عمران نے کہا۔ تو نہ صرف جولیا بلکہ سارے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، فارمولا کیتھرائن کے پاس ہے اور اس نے اسے کسی لاکر میں رکھا ہوا ہے اور بیچاری مارلین اس فارمولے کے چکر میں ماری گئی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے فارمولا کسی طرح مارلین کے ہاتھ لگ گیا، اور پھر چونکہ وہ بزنس سے متعلق تھی، باربرا اور کیتھرائن ایسی ایجنٹوں سے ملتی جلتی رہتی ہیں، اسی لیے شاید اس کے ذہن میں لالچ آ گیا کہ وہ اس فارمولے کو کسی بھی ملک کو فروخت کر کے بے پناہ دولت حاصل کر سکتی ہے، اس لیے اس نے اپنے پاس رکھا، اور پھر وہ یقیناً کیتھرائن کو اپنی ہمدرد سمجھ کر اس سے ملی ہوگی کہ وہ اس کا فارمولا فروخت کرنے میں اس کی مدد کرے، لیکن کیتھرائن کے چہرے کے حد و حال بتا رہے ہیں کہ وہ انتہائی لالچی اور سفاک عورت ہے، اس نے مارلین کو درمیان سے ہٹا کر خود اس فارمولے کو فروخت کر کے دولت کمانے کا سوچا ہے، جس کے نتیجے میں مارلین نہ صرف ہلاک ہو گئی بلکہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں پھینک دیے گئے، عمران نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اب فارمولا کیتھرائن کے پاس ہے؟ صفدر نے کہا، ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ فارمولا اس نے کسی لاکر میں رکھا ہے، اور چونکہ اس وقت پال اور کیتھرائن دونوں کلب میں ہیں اور انہوں نے پولیس سے مارلین کی لاش وصول کرنی ہے اور پولیس کی کارروائی میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے وہ وہیں رکیں گے اور ہم ان کی رہائش گاہ پر جا رہے ہیں، شاید وہاں تلاشی کے دوران کسی لاکر کے بارے میں کوئی معلومات مل سکے، عمران نے کہا۔ کیا ضرورت ہے اس ساری چکر بازی کی؟ اس کیتھرائن کو گردن سے پکڑ کر اس سے معلوم کر لو، تنویر نے کہا۔ ایک تو وہ انتہائی تربیت یافتہ ہے اور دوسرا وہ پال کی بیوی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ پال یہاں ہمارے خلاف بہت بڑے چکر کھول دے گا اور ہمیں فضول معاملات میں الجھا دے گا، عمران نے کہا۔ ابھی وہ کار چلاتا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے؟ شاید فارق کی ہو، عمران نے کار کو سائڈ پر لے جاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کار کو ایک طرف روکا اور جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، فارق کالنگ، اوور، فارق کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران بول رہا ہوں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں نے آپ کی رہائش گاہ پر فون کیا لیکن وہاں سے کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو ٹرانسمیٹر پر کال کی ہے، اوور، فارق نے کہا۔ لیکن بات کیا ہے وہ بتاؤ، اوور، عمران نے قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، مجھے پال نے فون کر کے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ واپس کلب پہنچ جائیں، وہ آپ سے انتہائی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اوور، فارق نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں اس سے بات، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں رکھ لیا۔ پال اب کیا کہنا چاہتا ہوگا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے کیتھرائن سے اصل بات اگلوا لی ہوگی، اسی لیے ہمیں کال کرنے کی بجائے وہاں جانا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار آگے بڑھا دی اور پھر اگلے چوک پر اس نے کار موڑی اور واپس ریمبو کلب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بار پھر پال کے آفس میں داخل ہو چکے تھے، وہاں پال کے ساتھ کیتھرائن بھی موجود تھی، لیکن کیتھرائن کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا
जैसे वो काफ़ी देर से रो रही हो। आओ बैठो इमरान, मुझे अफ़सोस है कि मैंने इस वक्त तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे एक इशारा मिल गया था जिसकी वजह से मुझे शक पड़ गया, और तुम्हारे जाने के बाद मैंने कैथराइन से पूछगिछ की और उसने तस्लीम कर लिया कि मार्लेन को उसने हलाक किया है और फार्मूला उसके पास मौजूद है। मैंने तुम्हारे आदमी फारिक को फ़ोन किया कि वो तुम तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। पाल ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या इशारा मिला था तुम्हें? इमरान ने चौंक कर पूछा। तुमने बात करते करते मार्लेन के लॉकर का जिक्र किया था। कैथराइन लॉकर का लफ्ज सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ी थी, और मैंने तुम्हें भी चौंकते देखा था, इससे मेरे जहन में गिरा पड़ गई थी। पाल ने जवाब दिया। तुमने कैथराइन को हाँ बताने पर मजबूर कर दिया, वरना अब हम तुम्हारी रहायशगाह की तलाशी लेकर वहां से कैथराइन के लॉकर के बारे में तफसील मालूम कर लेते, और फिर हम इस लॉकर से फार्मूला लेकर वापस चले जाते। इसीलिए मैंने तुम्हारी रहायशगाह के बारे में पूछा था। इमरान ने कहा, ये तुम्हारी आला ज़र्फी है इमरान, कि तुमने मेरी वजह से कैथराइन का ख्याल रखा, वरना मैं जानता हूँ कि मेरी बजाय अगर कोई और होता तो हम दोनों से उगलवाए बगैर यहाँ से बाहर ना जाता। बहरहाल कैथराइन ने तफसील बता दी है, और अब हम उसके साथ जाकर वो फार्मूला इस लॉकर से निकालेंगे और तुम वो फार्मूला लेकर वापस चले जाना। पाल ने कहा। और कैथराइन का क्या होगा? इमरान ने कहा। कैथराइन ने जिस सफाकी से मार्लेन को हलाक किया है, उसके बाद इसके साथ जो भी होगा वो तुम बहरहाल बेहतर जानते हो। मैं अब तक इसीलिए खामोश रहा हूँ कि मैं चाहता था कि पहले तुम फार्मूला हासिल कर लो। पाल ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और इस बात को कैथराइन भी समझती है, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक खामोश रही है। इसकी वजह? इमरान ने कहा। पाल ने कहा है कि वो मुझे माफ़ कर देगा। मुझसे वाकई हमाकत हो गई है, और जिस तरह मार्लेन ने लालच किया, इसी तरह मैं भी लालच में आ गई थी। कैथराइन ने कहा। पाल ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इमरान ने कहा। हाँ, और ये इसलिए ताकि पहले तुम्हें फार्मूला मिल जाए, वरना वो लॉकर नहीं खुल सकता था। पाल ने जवाब दिया। अगर तुम वादा कर चुके हो पाल, तो फिर तुम्हें ये वादा निभाना होगा। इमरान ने कहा। तो पाल ने बेख्तियार होंठ बेंच लिए। सुनो पाल, मार्लेन ने वाकई लालच किया था, लेकिन कैथराइन ने मार्लेन को हलाक करके बहुत बड़ी ज्यादती की है। इसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि खुद तुम वादा कर चुके हो, इसलिए तुम ये वादा पूरा करोगे। अलबत्ता कैथराइन को पुलिस के हवाले कर सकते हो, और फिर कानून जो सजा इसके लिए तजवीज़ करेगा, उससे तुम्हारी तरफ से कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। इमरान ने कहा। मम मम मुझे मंजूर है, कैथराइन ने जल्दी से कहा। तो पाल ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, और फिर इमरान मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि कैथराइन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो बच जाएगी। ठीक है, आओ चलें और फार्मूला हासिल करें, इमरान ने कहा, और उठ खड़ा हुआ। बारबरा अपने सेक्शन हेडक्वार्टर के ऑफिस में मौजूद थी कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बाज उठी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बारबरा ने कहा। पाकिशिया से, अली इमरान साहब अपने साथियों समेत आपसे फौरी मुलाकात चाहते हैं। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी, तो बारबरा बेख्तियार उछल पड़ी। कहाँ है वो? बारबरा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे ऑफिस में मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, भिजवा दो उन्हें, बारबरा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और रिसीवर रख दिया। उसके जहन में धमाके से हो रहे थे, क्योंकि इमरान और उसके साथियों की अचानक आमद से उसकी छठी ही जिसने शदीद खतरे का सायरन बजाना शुरू कर दिया था, और जाहिर है वो अब मुलाकात से इनकार नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसके साथी थे। मैं तुम्हें अपने इस नए ऑफिस में खुशामदीद कहती हूँ, बारबरा ने उठकर खड़े होते हुए कहा। शुक्रिया बारबरा, मेरी तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से नए ऑफिस की मुबारकबाद कबूल करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर रस्मी फिक्रों के बाद इमरान और उसके साथी मेज की दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि बारबरा वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एप्पल जूस लाने का हुक्म दिया, और फिर रिसीवर रख दिया। तुम्हें मेरे सेक्शन हेडक्वार्टर का कैसे इल्म हुआ? बारबरा ने कहा। तुम्हारे चीफ लॉर्ड पैट्रिक ने बताया है। हम लोग वापस जा रहे थे, और मैं चाहता था कि तुमसे अलविदाई मुलाकात हो जाए, इमरान ने कहा। ओ बेहद शुक्रिया इमरान, तुम्हारे खिलाफ काम करके मुझे वाकई बेहद तजर्बा हासिल हुआ है, बारबरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें तजर्बा हासिल हुआ हो या ना हुआ हो, हमें बहरहाल इस मिशन ने वाकई शिकस्त के लफ्ज से रोशनास करा दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शिकस्त? क्या मतलब? ओ, तो इस फार्मूले के ना मिलने की वजह से तुम ये बात कर रहे हो, और तुम्हारे साथ मुझे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वैसे ये हवाई जादूगरी है, बारबरा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम्हें मार्लेन के बारे में तो इल्म हो गया होगा, इमरान ने कहा। तो बारबरा बेख्तियार उछल पड़ी। ओ हाँ, मैंने अखबारात में पढ़ा था कि मिडवे प्लाजा के किसी फ्लैट में उसकी लाश टुकड़ों की सूरत में गटर से निकाली गई है, और ये फ्लैट किसी मादाम रयान के नाम पर था, लेकिन मुझे तफसीलात का इल्म नहीं है। क्या कोई खास बात हो गई है? बारबरा ने कहा। हाँ, मार्लेन इस फार्मूले के सिलसिले में ही मारी गई है, इमरान ने कहा। तो बारबरा एक बार फिर बेख्तियार उछल पड़ी। फार्मूले के सिलसिले में? क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात, बारबरा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मार्लेन पाल की भतीजी थी, और उसे हलाक पाल की बीवी और वेस्टर्न कार्बन की एजेंट कैथराइन ने किया है, क्योंकि
مارلن کے پاس فارمولا تھا اور وہ کیتھرائن کی مدد سے اسے کسی پارٹی کو فروخت کر کے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمانا چاہتی تھی، لیکن کیتھرائن خود لالچ میں آ گئی۔ اس نے مارلن کو ہلاک کر کے فارمولا خود اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے خود دولت کمائے۔ عمران نے کہا، او یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر مارلین کے پاس فارمولا ہوتا تو مجھے معلوم ہو جاتا۔ باربرا نے کہا، مارلین نے بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ گریٹ لینڈ کے ایئرپورٹ کے گارڈن میں گئی اور وہاں تم نے وہ فارمولا اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے نکال کر اسے دکھایا اور پھر واپس جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ عمران نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، مگر پھر فارمولا غائب ہو گیا۔ باربرا نے کہا، پھر اچانک تم نے گھڑی دیکھی تو تمہیں احساس ہوا کہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، چنانچہ تم یکلہت ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فارمولا جو تمہاری جیکٹ کی جیب کے اندر جانے کی بجائے اٹک گیا تھا وہ وہیں بینچ پر گر گیا، چونکہ تم وہاں سے اچانک اٹھ کر دوڑی تھی، جبکہ مارلین تمہارے اس طرح اچانک وہاں سے جانے سے وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، اسی لیے اس نے وہ فارمولا بینچ پر پڑا ہوا دیکھا جو تمہارے اچانک جھٹکے سے اٹھنے کی وجہ سے گر گیا تھا، اور اس نے وہ فارمولا وہاں سے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالا، اور پھر تم جب جہاز میں فارمولا نہ ملنے پر بے ہوش ہو گئی تو مارلین کو خیال آیا کہ یہ فارمولا اس قدر قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے تم جیسی خاتون بے ہوش ہو گئی، چنانچہ اس نے فارمولا اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر تمہیں ہسپتال پہنچا کر وہ خود سیدھی لاکر کارپوریشن گئی اور اس نے وہ فارمولا اپنے اسپیشل لاکر میں رکھ دیا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او تو اس طرح فارمولا گم ہوا، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا اور نہ مجھے یاد تھا، بہرحال اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا، ورنہ شاید ساری عمر مجھے اس بات پر حیرت رہتی کہ کس طرح فارمولا غائب ہوا اور کہاں گیا۔ باربرا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں میرا اپنا ذہن سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، لیکن اب جا کر یہ اکتا حل ہوا ہے تو ذہنی طور پر کچھ تسلی ہوئی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تم نے فارمولا کیتھرائن سے حاصل کر لیا ہوگا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پال تمہارا گہرا دوست ہے۔ باربرا نے کہا، اگر ایسا ہو جاتا تو میں لفظ شکست کا استعمال نہ کرتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو باربرا بے اختیار چونک پڑی، کیا مطلب؟ کیوں؟ جب معلوم ہو گیا کہ فارمولا کس کے پاس ہے تو پھر کیسے تم رک سکتے ہو؟ باربرا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس فارمولے پر شاید سامری جادوگر نے جادو کا منتر پھونک دیا ہے کہ یہ ہر بار غائب ہو جاتا ہے۔ کیتھرائن نے اسے لاکر میں رکھا تھا اور اب لاکر خالی ہے، فارمولا غائب ہو چکا ہے۔ عمران نے کہا تو باربرا اس طرح عمران کو دیکھنے لگی جیسے اسے عمران کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ فارمولا کہاں ہے، لیکن اسے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ عمران اسے ملنے اسی لیے آیا ہے کہ شاید باربرا نے یہ فارمولا اڑا لیا ہو، غائب ہو چکا ہے۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیتھرائن غلط بیانی کر رہی ہوگی، باربرا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، وہ غلط بیانی نہیں کر رہی، اسی لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس فارمولے کو بھول جاؤں۔ عمران نے کہا، او حیرت ہے، انتہائی حیرت ہے۔ باربرا نے کہا، یہ تو پورا کیس ہی حیرت پر مبنی ہے، بہرحال اب میں نے سوچ لیا ہے کہ یہ فارمولا پاکیزہ کی قسمت میں نہیں ہے، اسی لیے اب واپسی ہوگی۔ اوکے، اب اجازت دو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب کیا کہہ سکتی ہوں، چیف نے تو فارمولے کا مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے، لیکن اگر تم کہو تو میں اس سلسلے میں اپنے طور پر کام کروں۔ باربرا نے اٹھتے ہوئے کہا، اب تمہاری اپنی مرضی ہے، میں بہرحال اب واپس جا رہا ہوں، اب ایک فارمولے کے لیے اتنا وقت لگ گیا ہے اور بے شمار کام میرے منتظر ہیں۔ عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا، اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی واپس مڑ گئے، اور پھر جب ان کے جانے کے بعد دروازہ بند ہوا تو باربرا کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا۔ ویری گڈ، اینڈریو نے واقعی بر وقت کام دکھایا ہے، اب یہ فارمولا ہماری ذاتی ملکیت بن گیا ہے۔ ویری گڈ، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور چند نمبر پریس کر دیے۔ یس مادام، دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ کیا عمران اور اس کے ساتھی چلے گئے ہیں یا نہیں؟ باربرا نے کہا، یس مادام، ابھی وہ یہاں سے گزرے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، پھر میری اینڈریو سے بات کراؤ، باربرا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو باربرا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا نے کہا، اینڈریو سے بات کریں مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو اینڈریو، میں باربرا بول رہی ہوں۔ باربرا نے کہا، کیا ہوا؟ بڑی خوش ہو رہی ہو، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے اینڈریو نے کہا، ہاں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ عمران ناکام ہو کر واپس جا رہا ہے، اب اس فارمولے کے مالک ہم ہو گئے ہیں۔ باربرا نے کہا، اچھا، کیسے معلوم ہوا؟ اینڈریو نے کہا تو باربرا نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے آفس میں آنے سے لے کر اسے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ ویری گڈ، پھر کیا پروگرام ہے؟ کیا فارمولا واپس منگوا لیں؟ اینڈریو نے کہا، ارے ابھی نہیں، پہلے یہ تسلی ہو جائے کہ واقعی عمران اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ انتہائی شاطر آدمی ہے۔ باربرا نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کا شاطر پن میرے ساتھ نہیں چل سکتا، بہرحال وہ فارمولا تمہارا ہے، اسی لیے جب تم کہو گی تو وہ فلیمنگ سے واپس منگوا لیں گے۔ اینڈریو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں خود بتا دوں گی۔ آج رات کا کیا پروگرام ہے؟ باربرا نے کہا، آج تو حتمی کامیابی کا دن ہے، اسی لیے جشن ہونا چاہیے، اینڈریو نے ہنستے ہوئے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر رات کو
ट्रिपल एक्स क्लब में पहुंच जाना, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी। बारबरा ने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से मुसरत भरे लहजे में कहा गया तो बारबरा ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। वो वाकई बेहद खुश थी कि इस मिशन में हकीकी कामयाबियां उसे हासिल हो गई थी। वो मेन एजेंट भी बन गई थी और फार्मूला भी उसे वापस मिल गया था और इमरान जैसे आदमी को भी वो शिकस्त देने में कामयाब हो गई थी। बारबरा से मिलने के बाद इमरान और उसके साथी अपनी रहायशगाह के एक कमरे में मौजूद थे। इमरान ने तपाए पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फारिक बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से फारिक की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ। फारिक, ये बताओ कि बारबरा के दोस्त एंड्रियो को जानते हो? इमरान ने कहा एंड्रियो? जी हाँ इमरान साहब, एंड्रियो ब्राइट लाइट एजेंसी का एजेंट है और वो बारबरा का बॉयफ्रेंड भी है। हादसा होशियार और फाल आदमी है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ये एंड्रियो इस वक्त कहाँ होगा, क्या तुम मालूम कर सकते हो? इमरान ने कहा जी हाँ, क्यों नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया ओके, मालूम करके मुझे मेरी रहायशगाह पर फ़ोन करो। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि कैथराइन से ये फार्मूला एंड्रियो ले उड़ा। अजीब चक्कर है, सफदर ने कहा। इस बार वाकई बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा है। बहरहाल एंड्रियो से मालूम होगा कि उसने कैसे कैथराइन के इल्म में लाए बगैर उसके लॉकर से फार्मूला हासिल किया है। इमरान ने कहा इमरान साहब, आपको कैसे बारबरा पर शक पड़ा कि आपने वहां डेक्टाफोन लगाया था? सालिहा ने कहा बारबरा का अंदाज इस पर वाकई मसनूई था, इसीलिए मुझे स्पेशल डेक्टाफोन वहां लगाना पड़ा और नतीजा तुमने देख लिया कि इस तरह ये बात सामने आ गई कि उसने एंड्रियो से मिलकर फार्मूला कैथराइन के इल्म में लाए बगैर उसके लॉकर से निकाल लिया। इमरान ने कहा इमरान साहब, क्या आपको पहले से बारबरा पर शक था या आप सिर्फ अंदाजे से वहां गए थे? कैप्टन शकील ने कहा मेरे जहन में सिर्फ इतनी बात थी कि कैथराइन ने बताया था कि बारबरा ने भी मार्लेन का फोन टेप कराया था और फिर उसने भी कैथराइन से पूछगिछ की थी। इसका मतलब था कि बारबरा इस फार्मूले के लिए काम कर रही थी और जाहिर है हमारे अलावा फार्मूले से उसे ही दिलचस्पी हो सकती थी। इसीलिए मेरा ख्याल था कि शायद चोर को मोर पड़ने वाली बात हो गई हो। कैथराइन ने मार्लेन से फार्मूला उड़ाया और कैथराइन से बारबरा ने उड़ा लिया। अलबत्ता जब बारबरा ने अदाकारी शुरू की तो फिर मैं कंफर्म हो गया। इमरान ने कहा तो फिर डेक्टाफोन लगाने की क्या जरूरत थी? वहीं उसका गला गोंद देना था और उसे मालूम कर लेना था। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा वो ब्राइट लाइट की एजेंट है और लॉर्ड पैट्रिक ने फार्मूले से हाथ सिर्फ हमारी खातिर उठाया था। अब अगर हम बारबरा पर तशद्दुद करें तो फिर लामहला लॉर्ड पैट्रिक दरमियान में कूद पड़ने पर मजबूर हो जाता और इस तरह एक नया खेल शुरू हो सकता था। इमरान ने कहा तो सबने इस्पात में सर हिला दिए। इमरान साहब, अब एंड्रियो पर आप हाथ डालेंगे तो फिर लॉर्ड पैट्रिक इसे महसूस नहीं करेगा? सफदर ने कहा नहीं, मामला सिर्फ बारबरा तक ही महदूद था। एंड्रियो इस केस में जबरन दाखिल हुआ है और हम तो जानते ही नहीं कि एंड्रियो दरअसल कौन है। इमरान ने कहा और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बाज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा फारिक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से फारिक की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। इमरान साहब, एंड्रियो इस वक्त अपनी रहायशगाह पर मौजूद है। उसके चंद मेहमान ग्रेटलैंड से आए हुए हैं। दूसरी तरफ से कहा गया क्या एड्रेस है उसकी रहायशगाह का? इमरान ने पूछा। लार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 28 जनाब। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उसका ऑफिस वगैरह कहाँ है? इमरान ने पूछा। जनाब, वो बज़ाहिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, लेकिन स्टार बिजनेस प्लाजा में एंड्रियो इंटरप्राइजेस की फर्म का ऑफिस है, लेकिन अमली तौर पर इस बिजनेस का काम उसका मैनेजर रिचर्ड करता है, जबकि वो खुद वहाँ ऑफिस में बैठकर ब्राइट लाइट को ही डील करता है। फारिक ने जवाब दिया। क्या उसको देखा हुआ है तुमने? इमरान ने पूछा। जी हाँ, बेशुमार बार। दूसरी तरफ से कहा गया तो उसका हुलिया तफसील से बता दो। इमरान ने कहा तो फारिक ने हुलिया और कद्दोकामत के बारे में तफसील बता दी। ओके ठीक है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। चलो उठो, अब एंड्रियो से फार्मूला वसूल करें। इमरान ने कहा क्या आप उसकी रहायशगाह पर रेड करेंगे? सफदर ने कहा हाँ, लेकिन बेहोश कर देने वाली गैस के पिस्टल साथ रख लेना। इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार लार्सन कॉलोनी में पहुंच चुकी थी। कोठी नंबर 28 खासी बड़ी और जदीद तर्ज पर बनी हुई थी। इमरान ने कार कोठी से काफी फासले पर ले जाकर रोक दी। सफदर, अंदर जाकर गैस फायर करो और फिर अपनी तरफ से अंदर जाकर फाटक खोल देना। इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ कार से निकला और तेज तेज कदम उठाता सड़क पार करके कोठी की अकबी साइड पर चला गया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद उन्हें कोठी का फाटक खुलता नजर आया तो इमरान ने कार स्टार्ट की और उसे मोड़कर वो फाटक की तरफ ले गया। फाटक पर सफदर खड़ा नजर आ रहा था। इमरान कार फाटक के अंदर ले गया। पोर्च में पहले ही दो नए मॉडल की कारें मौजूद थी। इमरान ने कार उनके पीछे ले जाकर रोक दी, जबकि सफदर फाटक खोलकर अब पोर्च की तरफ आ रहा था। मैंने चेक कर लिया है इमरान साहब, सिटिंग रूम में एंड्रियो मौजूद है। वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसके साथ दो औरतें और दो मर्द भी वहां बेहोश पड़े हुए हैं। सफदर ने कहा कोई तहखाना तलाश करो, ये हासी गुंजान आबादी है। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस्पात में सर हिला दिया। फिर वो सब अंदरूनी तरफ को बढ़ गए। इमरान सिटिंग रूम में ही रुक गया, जबकि उसके बाकी साथी आगे बढ़ गए थे। वहां वाकई
اینڈریو ایک کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا، جو کہ اس کا حلیہ وہ فارغ سے معلوم کر چکا تھا، اسی لیے وہ اسے آسانی سے پہچان گیا تھا۔ آئیے عمران صاحب، یہاں ایک تہہ خانہ موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اسے اٹھا کر لے چلو۔ عمران نے اینڈریو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر اینڈریو کو کھینچ کر کاندھے پر لادا اور اندر کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے تہخانے میں پہنچ چکے تھے، وہاں فرنیچر موجود تھا۔ اسی لمحے صفدر تہخانے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل موجود تھا۔ عمران صاحب، اسٹور سے رسی کا بنڈل مل گیا ہے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کرسی پر اچھی طرح جکڑ دو، لیکن خیال رکھنا کہ یہ برائٹ لائٹ کا مین ایجنٹ ہے، عمران نے کہا تو صفدر نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اینڈریو کو کرسی پر رسی سے باندھا جا چکا تھا۔ اب تم لوگ باہر کا اور خاص طور پر اس کے ملازموں اور مہمانوں کا خیال رکھو، شاید اس سے پوچھ گچھ میں کافی وقت لگ جائے، عمران نے کہا۔ اگر جلدی رزلٹ چاہیے تو تنویر کو بھجوا دوں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ کچھ بتائے بغیر ہی عالم بالا کو پرواز کر جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ صالحہ اور جولیا دونوں کو وہ وہیں رہائش گاہ پر ہی چھوڑ آئے تھے۔ عمران کے ساتھ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر ہی آئے تھے۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ میں یہیں رک جاؤں اور میں اس کے عقب میں رہوں، کیونکہ یہ واقعی تربیت یافتہ آدمی ہے۔ صفدر اور تنویر باہر کا خیال رکھیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہارے پاس اینٹی گیس کی شیشی ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ میرے پاس ہے، صفدر نے کہا، اور جیب سے شیشی نکال کر اس نے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی اور خود وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے، اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور اس کا دہانہ اینڈریو کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی، اس کا ڈھکن بند کیا اور شیشی جیب میں ڈال کر وہ اینڈریو کی کرسی کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اینڈریو کے جسم میں حرکت کے تاثرات ابھرنا شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد اس کے منہ سے کراہ نکلی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ او تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ اینڈریو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام اینڈریو ہے اور تم باربرا کے بوائے فرینڈ ہو اور برائٹ لائٹ کے مین ایجنٹ ہو۔ اس وقت تم اپنی رہائش گاہ کے تہخانے میں موجود ہو، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ یہ تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ کیا مطلب؟ اینڈریو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرے خیال میں تمہارے لیے اتنا تعارف ہی کافی ہے، عمران نے کہا تو اینڈریو نے بے اختیار اچھلنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ تم کیا مطلب؟ یہ تم نے مجھے کیوں باندھ کر رکھا ہے؟ میرا تمہارا کیا تعلق؟ اینڈریو نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تمہارا تعلق باربرا سے ہے اور باربرا کا تعلق فارمولے سے تھا اور فارمولا پاکیشا کا ہے، اس طرح یہ تعلق قائم ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فارمولا؟ کیسا فارمولا؟ کس فارمولے کی بات کر رہے ہو؟ باربرا صرف میری دوست ہے، ورنہ میرا سیکشن علیحدہ ہے، اینڈریو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تمہیں پس منظر بتانے کی ضرورت نہیں ہے اینڈریو، کیونکہ تمہیں ساری تفصیل معلوم ہو چکی ہے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا بتا دوں کہ فارمولا باربرا سے مارلین کو منتقل ہو گیا اور مارلین سے ریمبو کلب کی مادام کیتھرائن تک پہنچا۔ کیتھرائن نے اسے لاکرز کارپوریشن کے اسپیشل لاکر میں رکھ دیا اور مارلین کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیتھرائن کے ساتھ جا کر جب میں نے اس لاکر کی چیکنگ کی تو لاکر خالی ملا، وہاں فارمولا موجود نہیں تھا اور کیتھرائن کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ اسے خود بھی یہ علم نہیں ہو سکا کہ فارمولا کہاں گیا اور کون لے کر گیا، لیکن فارمولے کے بارے میں صرف ایک ہی شخصیت کو علم تھا اور وہ ہے باربرا۔ چنانچہ ہم باربرا سے ملنے اس کے سیکشن ہیڈ کوارٹر میں گئے اور ہم نے باربرا پر یہ ظاہر کیا کہ اب ہم فارمولے میں مزید دلچسپی لینے اور اس کی خاطر مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے واپس پاکیشا جا رہے ہیں، جس پر باربرا کے چہرے پر اطمینان کے جو تاثرات ابھرے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ فارمولا بہرحال کسی بھی انداز میں دوبارہ باربرا تک پہنچ گیا ہے، لیکن ہم براہ راست باربرا پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ لارڈ پیٹرک، جس نے ہماری وجہ سے فارمولے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اس بات پر برا منا سکتا تھا۔ میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، وہ کہتا کہ اسے اطلاع دی جاتی تو وہ خود فارمولا باربرا سے لے کر ہمیں دے دیتا۔ چنانچہ میں نے ایک گیم کھیلی اور ایک خصوصی ساخت کا ڈیکٹا فون میں نے وہاں باربرا کے آفس میں نصب کر دیا، جس کی کال خود بخود ٹیپ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم واپس چلے گئے اپنی رہائش گاہ پر۔ پہنچ کر جب میں نے اس ٹیپ کو سنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے واپس چلے جانے کی کنفرمیشن کے بعد باربرا نے تمہیں فون کیا اور تمہارے اور باربرا کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، اس سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ فارمولا تمہاری تحویل میں ہے اور تم نے اسے کسی فلیمنگ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم اپنی رہائش گاہ پر موجود ہو۔ ہم نے یہاں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور اس کے بعد اندر آ گئے اور اب تم یہاں اپنی ہی رہائش گاہ کے اس تہہ خانے میں موجود ہو، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب غلط ہے، نہ میرا کسی فارمولے سے تعلق ہے اور نہ ہی میں کسی فلیمنگ کو جانتا ہوں، اور اگر یہ ٹیپ ہے بھی صحیح تو یہ جعلی ہے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر میں ایسے انتظامات خصوصی طور پر کیے جاتے ہیں کہ کوئی ڈیکٹا فون چاہے وہ کسی بھی
ٹائپ کہو کام ہی نہیں کر سکتا، اینڈریو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی درست کہہ رہے ہو، لیکن ایکریمیا کا جدید ترین ڈیکٹا فون جسے YX100 کہا جاتا ہے فرانس کے تمام حفاظتی انتظامات سے سوپر ہے، اور جہاں تک ٹیپ کی جعلی یا اصلی ہونے کا تعلق ہے اس کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ فی الحال تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ فارمولا کہاں ہے اور ہمیں کیسے واپس مل سکتا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے کیا معلوم کہ فارمولا کہاں ہے، اینڈریو نے کہا۔ دیکھو اینڈریو، تمہارے کرسی کے عقب میں میرا آدمی موجود ہے، اسی لیے اگر تمہارا خیال ہے کہ تم رسیاں کھول سکتے ہو تو اس بات کو ذہن سے نکال لو، اور تم اب تک جتنی باتیں کر چکے ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ فارمولا تمہارے پاس ہے، اور اب تک تم سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ انتہائی دوستانہ انداز میں ہوئی ہے، اسی لیے تم بہرحال ایک سیکریٹ ایجنٹ ہو اور لارڈ پیٹرک کے تحت ہو، ورنہ تمہیں معلوم تو ہے کہ فارمولا تو تمہیں بہرحال واپس کرنا ہی ہوگا۔ عمران کا لہجہ یک لحظ سرد ہو گیا تھا۔ سوری عمران، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس نہ کوئی فارمولا ہے اور نہ ہی میرا کسی سے کوئی تعلق ہے۔ ویسے تمہارا آدمی جس طرح کا چاہے مجھ پر تشدد کر سکتا ہے، لیکن نتیجہ بہرحال وہی نکلے گا جو میں نے بتایا ہے، کیونکہ مجھے واقعی کسی فارمولے کا علم نہیں ہے، اینڈریو نے کہا۔ اچھا، فلیمنگ کون ہے، اس کے بارے میں بتا دو، عمران نے کہا۔ میرے دوستوں اور واقفوں میں سے کوئی بھی فلیمنگ نام کا آدمی نہیں ہے، حالانکہ یہ عام سا نام ہے، لیکن بہرحال میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی کسی فلیمنگ کو نہیں جانتا، اینڈریو نے کہا۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے لارڈ پیٹرک سے معذرت کرنا پڑے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم واقعی مجھ پر تشدد کرو گے؟ حالانکہ میں واقعی سچ بول رہا ہوں، اینڈریو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کوئی تشدد نہیں کر رہا، صرف اصل بات پوچھ رہا ہوں۔ صرف یہ بتا دو کہ فلیمنگ کون ہے، کیونکہ باربرا سے گفتگو کے درمیان یہ بات بہرحال سامنے آ گئی ہے کہ فارمولا فلیمنگ کے پاس ہے، اور تم نے باربرا کو کہا تھا کہ اگر وہ کہے تو فلیمنگ سے فارمولا واپس منگوایا جائے۔ عمران نے کہا، میں واقعی کسی فلیمنگ کو نہیں جانتا، تم یقین کرو، اینڈریو نے کہا۔ ابھی سب کچھ سامنے آ جائے گا اینڈریو، بس تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی جو صرف تمہاری ضد کی وجہ سے ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر والا ہاتھ گھمایا تو اینڈریو کے منہ سے بے اختیار سسکی سی نکل گئی۔ وہ واقعی نہ صرف انتہائی تربیت یافتہ تھا بلکہ اعصابی طور پر خاصا مضبوط آدمی تھا، لیکن اس کی سسکی ختم نہیں ہوئی تھی کہ عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور ایک بار پھر تہانہ اینڈریو کے منہ سے نکلنے والی سسکی سے گونج اٹھا، لیکن اس بار سسکی کی آواز پہلے والی سسکی سے زیادہ بلند تھی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، اینڈریو نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے خنجر دوسرے ہاتھ میں لیا اور اینڈریو کی پیشانی پر مڑی ہوئی انگلی کا ہک رکھا تو اس پر تہانہ اینڈریو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بتا دو، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھو گے، عمران نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، میں بتا دیتا ہوں، پلیز مزید ضرب نہ لگاؤ، میں بتا دیتا ہوں، اینڈریو نے کہا۔ بولتے جاؤ ورنہ، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ کارسیکا جزیرے کا پولیس چیف فلیمنگ ہے، فارمولا اس کے پاس ہے، اینڈریو نے کہا۔ اسے کنفرم کراؤ، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں کنفرم کرا دیتا ہوں، لیکن تم کہو تو میں فارمولا وہاں سے منگوا دیتا ہوں، میں اس فارمولے کے لیے ہمیشہ کے لیے پاگل نہیں ہونا چاہتا، اینڈریو نے کہا۔ فون اٹھا لاؤ کیپٹن شکیل، عمران نے کرسی کے عقب میں کھڑے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور سائڈ سے ہو کر وہ آگے بڑھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا تہخانے سے باہر چلا گیا، جبکہ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ گانٹ کھولنے کی کوشش فضول ہے اینڈریو، مجھے معلوم ہے کہ تم تربیت یافتہ آدمی ہو، اسی لیے میں نے افریقی طرز کی گانٹ لگوائی ہے جسے تم چاہو بھی تو کھول نہیں سکو گے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اینڈریو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اس کے ہونٹ بھنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل کارڈلیس فون اٹھائے اندر داخل ہوا، اس نے فون پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ نمبر بتاؤ، عمران نے کہا تو اینڈریو نے پہلے یہاں سے کارسیکا کا رابطہ نمبر بتایا اور پھر فلیمنگ کا نمبر بتا دیا۔ عمران نے نمبر پریس کیے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے اس نے ریسیور کیپٹن شکیل کو دے دیا۔ کیپٹن شکیل نے فون پیس اینڈریو کے کان سے لگا دیا، دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ پولیس چیف آفس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پولیس چیف فلیمنگ سے بات کراؤ، میں اینڈریو بول رہا ہوں، فرانس دارالحکومت سے، اینڈریو نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، فلیمنگ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، اینڈریو بول رہا ہوں، فلیمنگ، اینڈریو نے کہا۔ او تم، خیریت، کیسے فون کیا ہے، کیا کوئی خاص بات ہے، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ وہ فارمولا مجھے واپس چاہیے جو میں نے تمہارے پاس رکھوایا تھا، اینڈریو نے کہا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دوں گا تمہارے آفس کے ایڈریس پر، تمہاری امانت ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جلد از جلد بھجوا دو، تھینک یو، اینڈریو نے کہا۔ آج ہی کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گا، بے فکر رہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، اینڈریو نے کہا تو کیپٹن شکیل نے فون اینڈریو کے کان سے ہٹا کر اسے آف کر دیا۔ تم نے واقعی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے اینڈریو، لیکن اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ فارمولا تمہارے پاس پہنچے گا تو
تم اسے میرے حوالے کر دو گے؟ عمران نے کہا سنو علی عمران، مجھے اس فارمولے سے واقعی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ بھی سن لو کہ باربرا کو تو اس کا سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ میں نے کیتھرائن کو لاکرز کارپوریشن میں میک اپ کیے ہوئے مارلین کا لاکر کھولتے دیکھا تو میں چونک پڑا، اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے وہاں سے ایک پیکٹ نکالا اور پھر اسے اپنے لاکر میں رکھ دیا۔ میں بھی اس وقت میک اپ میں تھا، اسی لیے وہ مجھے پہچان نہ سکی۔ میں اس وقت بیرون ملک سے واپس آیا تھا اور مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ جب میں نے چیف سے رابطہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ باربرا کو مین ایجنٹ بنا دیا گیا ہے، اور چیف نے بھی مجھے ساری بات بتا دی، اور میں مارلین کا نام درمیان میں آنے پر سمجھ گیا کہ یہ وہی فارمولا ہے۔ پھر میں باربرا کو ترقی پر مبارکباد دینے گیا تو وہاں ایسی بات سامنے آئی جس سے میں کنفرم ہو گیا کہ یہ فارمولا وہی تھا جو کیتھرائن کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ باربرا نے ضد کی تو میں نے اپنے خاص آدمی کے ذریعے کیتھرائن کا لاکر کھلوا کر وہ فارمولا وہاں سے نکلوا لیا، اور اس طرح کیتھرائن کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ فارمولا کہاں گیا۔ لیکن باربرا اس فارمولے کو اس وقت تک اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی جب تک تم واپس نہ چلے جاتے، کیونکہ باربرا کے مطابق اسے چیف کو اطلاع دینی پڑتی اور اسے یقین تھا کہ وہ فارمولا تمہیں واپس کر دے گا۔ اسی لیے میری تجویز پر وہ فارمولا فلیمنگ کے پاس رکھنے کے لیے دے دیا، اور اس وقت وہ فلیمنگ کے پاس ہے۔ میری یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اس فارمولے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے جب میں نے محسوس کیا کہ تم میرا ذہنی توازن خراب کر دو گے تو میں نے یہ سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ شاید اب ایسا نہ ہوتا، چاہے میں ہمیشہ کے لیے پاگل ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ اب میرا وعدہ کہ کل جب فارمولا میرے پاس پہنچے گا تو میں وہ پیکٹ تمہاری رہائش گاہ پر پہنچا دوں گا۔ اینڈریو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، لیکن تم نے آج رات باربرا سے کلب میں ملنا ہے، اور تمہارے کٹے ہوئے نتنے دے کر وہ سمجھ جائے گی، اور پھر تم نے سب کچھ بتا دینا ہے۔ اور وہ بہرحال خاتون ہے، اور خواتین ان معاملات میں ضدی ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ فارمولا تو بہرحال مجھے مل جائے گا، لیکن تم دونوں شاید دوبارہ نہ مل سکو۔ عمران نے کہا تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج رات میں کلب نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی باربرا کو کچھ بتاؤں گا، اور باربرا سے میں خود ہی معذرت کر لوں گا۔ اینڈریو نے کہا اوکے، چونکہ تم سمجھدار ہو اسی لیے میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں، عمران نے کہا، اور اس نے کیپٹن شکیل کو مخصوص اشارہ کیا تو کیپٹن شکیل کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا، اور اینڈریو کی کن پٹی پر زوردار ضرب لگی، اور ایک ہی ضرب پر اس کی گردن ڈلک گئی۔ اس کے منہ سے ادھوری چیخ نکل سکی تھی، اس کی رسیاں کھول دو، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ عمران نے فون پیس اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے آن کر کے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پولیس چیف آفس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی، اینڈریو بول رہا ہوں، پولیس چیف فلیمنگ سے بات کراؤ۔ عمران نے اینڈریو کی آواز اور لہجے میں کہا یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو فلیمنگ بول رہا ہوں، ابھی تو تم نے مجھے کال کی تھی، پھر کیا بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا میں نے اس لیے تمہیں دوبارہ کال کی ہے کہ تم وہ فارمولا میرے ایڈریس پر نہ بھجوانا، بلکہ میں تمہیں ایک اور ایڈریس بتا رہا ہوں، تم فارمولا اس ایڈریس پر بھجوا دینا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، ایڈریس بتاؤ، فلیمنگ نے کہا تو عمران نے اسے فارغ کا ایک ایسا ایڈریس بتا دیا جو اس کا خصوصی ایڈریس تھا۔ میں نے ایڈریس نوٹ کر لیا ہے، اب اس ایڈریس پر بھجوا دوں گا، میرا آدمی وہ پیکٹ لینے گیا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا کب تک پہنچ جائے گا؟ عمران نے کہا کل تک ہی پہنچ سکے گا، کیونکہ اب رات کی کوئی فلائٹ نہیں ہے، صبح کی فلائٹ سے ہی فرانس پہنچے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا اوکے ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا، اور فون بند کر کے اس نے اسے تپائی پر رکھ دیا۔ عمران صاحب، اس اینڈریو نے ہوش میں آنے کے بعد فلیمنگ کو کال کر کے کچھ اور کہہ دیا تو پھر کیپٹن شکیل نے کہا اگر یہ ایسا کرے گا تو اس سے بڑا احمق شاید دنیا بھر میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں جب معلوم ہو چکا ہے کہ ہم فارمولا فلیمنگ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اگر فارمولا یہاں آ گیا تو اینڈریو کہاں چھپے گا؟ اور اس نے جس طرح سب کچھ بتا دیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھدار ہے۔ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے تہخانے سے باہر آ گئے۔ اینڈریو غضبناک شیر کے انداز میں کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے دونوں نتنوں پر بینڈیج تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد پایا تھا۔ وہ فوراً اس تہخانے سے باہر نکلا، اور پھر اس نے فون پر اپنے سیکشن کے آدمیوں کو وہاں کال کر کے مہمانوں اور ملازموں کو ہوش میں لانے کا حکم دیا، اور خود وہ سیدھا اپنے مخصوص پوائنٹ پر آ گیا۔ اس نے یہاں سے فلیمنگ کو کال کیا تو وہ انتہائی حیران رہ گیا کہ اس نے دوسری بار بھی کال کیا تھا اور اسے کوئی نیا ایڈریس بتایا تھا جس پر فارمولا بھجوانا تھا، لیکن چونکہ ابھی تک فارمولا اس تک نہ پہنچا تھا اسی لیے ابھی اس نے نہیں بھجوایا تھا، اور اینڈریو سمجھ گیا کہ عمران نے اس کی آواز اور لہجے میں فلیمنگ کو کال کر کے فارمولا اپنے کسی خاص آدمی کے ایڈریس پر منگوایا تھا۔ بہرحال اس نے فلیمنگ کو عمران کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی اور اسے کہہ دیا کہ ابھی وہ فارمولا نہ بھجوائے، اگر اس نے فارمولا لینا ہوا تو وہ خود کارسکا پہنچ کر اسے وصول کر لے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے نمبر 2 رابرٹ کو کال کر کے فلیمنگ کا بتایا ہوا وہ ایڈریس بتا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا، اور وہ اب اس کی طرف سے واپسی اطلاع کے لیے انتہائی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا، کیونکہ عمران نے اسے جس انداز میں گھیرا تھا اور جس انداز میں اس کے نتنے کاٹے تھے، اس کے دل میں عمران کے خلاف انتقامی جذبہ پوری شدت سے ابھر آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو صبح ہونے سے پہلے ہر صورت میں ہلاک کر دے گا، تاکہ عمران کو معلوم ہو سکے کہ اینڈریو بھیڑ نہیں ہے اور
ایسا غلام بھی نہیں ہے کہ جسے جس انداز میں چاہے ٹریٹ کر سکے۔ البتہ اس نے باربرا کو فون کر کے اسے معذرت کر لی تھی چونکہ اس کے مہمان گریٹ لینڈ سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آج رات کلب نہیں آ سکے گا۔ اس نے باربرا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ باربرا کو سب کچھ اس وقت بتانا چاہتا تھا جب عمران اور اس کے ساتھی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اینڈریو نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینڈریو نے کہا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ اینڈریو نے کہا۔ جناب، جو ایڈریس آپ نے بتایا ہے یہ ایک پھول فروش کا ایڈریس ہے۔ ٹو وے پلازا کے قریب ایک چھوٹا سا کیبن ہے اور اب یہ اس وقت کیبن بند ہے، رابرٹ نے کہا۔ احمق آدمی، اس پھول فروش کا کوئی گھر بھی تو ہوگا، معلوم کیا ہے تم نے؟ اینڈریو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اس پھول فروش کا نام جیری ہے اور اس کا گھر X1 کوارٹرز میں ہے، 13 نمبر کوارٹر۔ وہ وہاں اکیلا رہتا ہے، اس کی فیملی مضافاتی علاقے میں رہتی ہے۔ رابرٹ نے کہا۔ تم اسے اغوا کر کے یہاں لے آؤ فوراً، اینڈریو نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو اینڈریو نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اینڈریو نے کہا۔ باس، رابرٹ ایک آدمی کو بے ہوش کر کے لے کر آیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسے تہخانے میں کرسی پر بٹھا کر اچھی طرح جکڑ دو، میں خود وہاں آ رہا ہوں، اینڈریو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس آفس سے نکل کر مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا تہخانے میں پہنچا تو وہاں ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی رسیوں سے بندھا ہوا موجود تھا۔ اس کی گردن ڈلکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش تھا۔ ساتھ ہی 2 آدمی اور موجود تھے، ایک اس کا نمبر 2 تھا جبکہ دوسرا اس خاص پوائنٹ کا انچارج جونی تھا۔ کیسے بے ہوش کیا ہے اسے؟ اینڈریو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سر پر چوٹ لگا کر بعض ساتھ کھڑے ہوئے رابرٹ نے جواب دیا۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ اور جونی تم الماری سے کوڑا نکال کر لاؤ، اینڈریو نے کہا۔ تو جونی ایک طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گیا جبکہ رابرٹ اس آدمی کی طرف بڑھا اور اس نے اس کے چہرے پر یکے بعد دیگرے زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر وہ آدمی چیختا ہوا ہوش میں آ گیا تو رابرٹ پیچھے ہٹ گیا جبکہ اس دوران جونی الماری سے کوڑا نکال کر اینڈریو کی کرسی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت اور خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اینڈریو نے سرد لہجے میں کہا۔ مم، میرا نام جیری ہے۔ مم، مگر میں کہاں ہوں؟ میں اپنے کوارٹر پر تھا۔ کیا مطلب؟ جیری کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہارا پاکیشیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اینڈریو نے کہا تو جیری بے اختیار چونک پڑا۔ پاکیشیا؟ وہ کیا ہے جناب؟ کون پاکیشیا؟ جیری نے کہا تو اینڈریو ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ جیری اداکاری کر رہا ہے۔ پاکیشیا ایشیا کا ایک ملک ہے، اینڈریو نے سرد لہجے میں کہا۔ ملک؟ مم، مگر میں تو غریب آدمی ہوں جناب، پھول فروشی کرتا ہوں، میں تو کبھی کران سے باہر نہیں گیا، میں کسی ملک میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جیری نے کہا۔ جونی؟ اینڈریو نے ساتھ کھڑے جونی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جونی نے چونک کر کہا۔ اس کی زبان کھلواؤ، اینڈریو نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، جونی نے کہا اور کوڑے کو ہوا میں جھٹکا دے کر وہ تیزی سے جیری کی طرف بڑھ گیا۔ مم، میں سچ کہہ رہا ہوں، جیری نے خوفزدہ سے لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن دوسرے لمحے شراب کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ جیری کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ بولو ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا، بولو، جونی نے یکلہا چیختے ہوئے کہا اور ایک بار پھر قوت سے کوڑا جیری کے جسم پر مار دیا۔ بب بتاتا ہوں، رک جاؤ بتاتا ہوں، جیری نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا جسم زخمی ہو رہا تھا اور چہرہ خوف کی شدت سے بگڑ گیا تھا۔ بولو، بتاؤ ورنہ واقعی کھال ادھیڑ دی جائے گی، اینڈریو نے کہا۔ جج جناب، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق فارغ صاحب سے ہے، وہ آٹو پلازا میں انٹرنیشنل آٹو موبائلز کے مالک اور جنرل مینیجر ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ڈاک آئے تو وہ انہیں پہنچا دی جائے، یا کوئی فون آئے جس میں پاکیشیا کا حوالہ ہو تو میں اس فون کو ان کے اسپیشل فون سے ڈائریکٹ کر دیا کروں، اس کے عوض وہ مجھے بھاری رقم ادا کر دیتے ہیں جناب، جیری نے رک رک کر کہا۔ وہ فارغ کہاں رہتا ہے؟ اینڈریو نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو ان کے آفس جا کر ان سے ملتا ہوں جناب، البتہ ان کا ایک اسپیشل فون نمبر مجھے بتایا گیا ہے کہ میں کسی ایمرجنسی میں اس نمبر پر ان سے بات کر سکتا ہوں، جیری نے کہا۔ کیا نمبر ہے؟ اینڈریو نے پوچھا تو جیری نے نمبر بتا دیا۔ جونی، فون لے کر آؤ، اینڈریو نے جونی سے کہا تو جونی سر ہلاتا ہوا مڑا اور تہخانے سے باہر چلا گیا۔ میں تمہیں ایک حلیہ بتاتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہ آدمی کہاں رہتا ہے، اینڈریو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ حلیہ بتا دیا جس میک اپ میں عمران اس سے ٹکرایا تھا۔ نہیں جناب، میں نے اس حلیے کے آدمی کو کبھی نہیں دیکھا جناب، جیری نے جواب دیا۔ اس دوران جونی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس فون پیس تھا، اس نے فون پیس اینڈریو کی طرف بڑھا دیا۔ اینڈریو نے جیری کا بتایا ہوا نمبر پریس کیا اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے وہ خود اٹھا اور اس نے فون پیس کرسی پر بندھے ہوئے جیری کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس، فارغ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں آٹو پلازا کا جیری بول رہا ہوں، فارغ صاحب سے فوری بات کرنی ہے، جیری نے کہا۔ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جہاں بھی ہو میری بات کراؤ، یہ بے حد ضروری ہے، جیری نے کہا۔ وہ اپنے مہمانوں کے پاس گئے ہوئے ہیں، اس نمبر پر کال کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا گیا تو اینڈریو نے فون ہٹا کر آف کر دیا اور پھر دوبارہ آن کر دیا۔ اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔
इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। चीफ कमिश्नर ऑफिस से बोल रहा हूँ। सेकंड चीफ एंड्रयू ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से बोलने वाली का लहजा यकलहत मौतबाना हो गया था। एक फ़ोन नंबर नोट करो और मुझे बताओ कि ये फ़ोन कहाँ नस्ब है। अच्छी तरह चेक करके बताना। इट इज़ स्टेट मैटर, एंड्रयू ने कहा और इसके साथ ही वो नंबर बता दिया जो दूसरी तरफ से बताया गया था। यस सर, होल्ड करें सर। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं सर? चंद लम्हों बाद नस्वानी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, एंड्रयू ने कहा। सर, ये नंबर लार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 13 में नस्ब है, मिस्टर जेराल्ड के नाम पर। दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आपने अच्छी तरह और पूरी एहतियात के साथ चेक किया है या नहीं? एंड्रयू ने कहा। यस सर, पूरी एहतियात से चेक किया है जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया तो एंड्रयू ने फ़ोन ऑफ किया और फिर उसे ऑन कर दिया। अब मैं दूसरा नंबर प्रेस कर रहा हूँ। तुमने फारिक से बात करनी है, उसे बेशक बता देना कि उसकी रहाइश गाह से तुम्हें ये नंबर मिला है और उसे कहना कि तुम एक हफ्ते के लिए दुकान बंद करके मुल्क से बाहर जा रहे हो। अगर वो जिद करे और कहे कि कल तक रुक जाओ तो उसकी बात मान लेना। एंड्रयू ने कहा तो जेरी ने इस बात में सर हिला दिया। एंड्रयू ने नंबर प्रेस किया और फिर फोन पीस एक बार फिर उसके कान से लगा दिया। लाउडर की वजह से दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं जेरी बोल रहा हूँ जनाब, अगर फारिक साहब यहाँ मौजूद हैं तो उनसे बात करा दें। जेरी ने कहा तो दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी तारी हो गई। हेलो, फारिक बोल रहा हूँ, तुमने ये नंबर कहाँ से हासिल किया है? जेरी। इस बार दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जनाब, मैंने आपके स्पेशल नंबर पर फ़ोन किया था, वहाँ मुझे बताया गया कि आप मौजूद नहीं हैं। मैंने चूँकि आपको एक इत्तला देनी थी, इसीलिए मेरे असरार पर उन्होंने मुझे ये नंबर दे दिया। इत्तला? कैसी इत्तला? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। जनाब, आपको मालूम है कि मेरी कज़न अस्टाग में रहती हैं, वो फोत हो गई है। मुझे अभी अभी इत्तला मिली है। मैंने अपनी बीवी को लेकर वहां जाना है, इसलिए मैंने आपको इत्तला दी कि एक हफ्ते तक मेरी दुकान बंद रहेगी। जेरी ने कहा। ओ नहीं जेरी, कल तुम्हारे एड्रेस पर एक पैकेट आ रहा है कार्सिका से, जिसे तुमने वसूल करके मुझे पहुंचाना है। वो पहुंचाकर तुम चले जाना। फारिक ने चौंक कर कहा। जनाब, वो पैकेट किस वक्त आएगा? मैंने तो वहां जल्द अज जल्द पहुंचना है। आपको तो मालूम है कि मेरी बीवी इन मामलात में ज़रा सी भी देर पसंद नहीं करती। जेरी ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। कल सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएगा, बल्कि कल मैं तुम्हारी दुकान पर आऊँगा और पैकेट वहीं से ले लूँगा। इसके बाद तुम चले जाना। सुनो, तुम्हें $1000 भी मिल जाएंगे। फारिक ने कहा। ठीक है जनाब, 10 बजे के बाद भी जाया जा सकता है, लेकिन देर ना हो जाए। जेरी ने कहा। नहीं, सुबह 10:30 बजे तक पहुंच जाएगा वो पैकेट। फारिक ने कहा। ठीक है जनाब, आप कल आ जाएं दुकान पर, ताकि मैं आपको वो पैकेट देकर फ़ौरन इसी वक्त वापस चला जाऊं। मेरा वजीद वक्त ज़ाया नहीं होगा। जेरी ने कहा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। फारिक ने कहा तो जेरी ने गुड बाय कहकर बात खत्म की तो एंड्रियो ने फ़ोन ऑफ कर दिया। और रॉबर्ट और जॉनी? एंड्रियो ने वापस मुड़ते हुए कहा। इसका क्या करना है बॉस? जॉनी ने चौंक कर कहा। इसे ख़त्म कर दो, एंड्रियो ने कहा तो दूसरे लम्हे जॉनी ने जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला और इसके साथ ही 2 धमाके हुए और जेरी के हलक से निकलने वाली चीख से तहाना गूंज उठा। हमने इस एड्रेस पर रेड करना है रॉबर्ट, मुझे यकीन है कि इमरान और उसके साथी इस कोठी में मौजूद हैं। एंड्रियो ने कहा। इमरान और उसके साथी वो कौन है जनाब? रॉबर्ट ने चौंक कर पूछा। पाकिस्तानी एजेंट हैं और इंतहाई खतरनाक लोग हैं। तुम बेहोश कर देने वाली गैस के पिस्टल भी साथ ले लो और असलहा भी। बाहर से अंदर गैस फायर करके उन्हें बेहोश कर देंगे और फिर अंदर दाखिल होकर उनका खात्मा करके खामोशी से वापस चले जाएंगे। एंड्रयू ने कहा तो रॉबर्ट ने इस बात पर सर हिला दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।